مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد قابل قدر سامعین محترم، انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے اس کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ اس تقدیر میں انسان کے حالات ایک جیسے نہیں، حالات کے اندر تنوع، تبدیلی اور تغیر ہے۔ کبھی انسان کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، انسان بڑا خوشحال ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے حالات اچھے نہیں ہوتے، پریشان ہوتا ہے انسان کی زندگی میں خوشی کی بجائے غم، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کے دن اچھے تو کبھی کسی کے دن برے، کبھی کسی کی زندگی میں خوشحالی تو کبھی کسی کی زندگی میں بدحالی، کسی کی زندگی میں خوشیاں اور کبھی غمیاں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں کہ انسان کی زندگی میں خوشحالی ہو یا انسان کی زندگی میں پریشانی ہو، بدحالی ہو، ایک مومن کے لیے یہ دونوں صورتیں اللہ نے باعث اجر و ثواب رکھی ہیں۔ خوشحالی کے اندر رب کا شکر گزار ہو تو یہ شکر گزاری اس کے لیے باعث و اجر و ثواب ہے، اور بدحالی ہو، غم کی کیفیت ہو، اس میں وہ صبر کرے تو یہ صبر بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے اس کے ہر معاملے کے اندر خیر رکھی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر انسان کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، مومن کو خوشی پہنچتی ہے، شکر، مومن اس پر شکر گزار ہوتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ شکر گزاری اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر پر بھی اللہ نے اس کے لیے خیر رکھی ہے، اجر و ثواب رکھے۔ دونوں حالتیں ہی انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں۔ جب انسان رب کی نعمتوں پر اور رب کی طرف سے ملنے والی خوشحالی پر اور اس کی طرف سے ملنے والے انعامات پر رب کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے ساتھ راضی ہوتا ہے، مومن پر خوش ہوتا ہے، اور اس کو مزید بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے، میری نعمتوں کو کھا کر، استعمال کر کے میرے شکر گزار ہو جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور بھی نعمتیں دوں گا، تمہاری نعمتوں کے اندر، تمہارے رزق کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر برکتیں دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب دنیا کے اندر نعمتوں کے چھن جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے جہنم کی صورت میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے عذاب سے ڈر جاؤ، میرے شکر گزار بن جاؤ، شکر گزار ہو کے دنیا میں بھی تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا، اور آخرت میں بھی اس شکر گزاری کے بدلے میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دوسری طرف صبر، انسان کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے
تو اس تکلیف پر، اس غم پر رب کا شکوہ نہیں کرنا، رب کا گلہ نہیں کرنا، بلکہ اس پر صبر کرنا ہے، اور صبر کے نتیجے میں بھی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ لوگوں ہم تمہیں البتہ ضرور بالضرور آزمائیں گے، مال کے نقصان کے ساتھ، جان کے نقصان کے ساتھ، اور فصل کے نقصان کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتا ہے جس نے ان نقصانوں پر، ان تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کیا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ اللہ نے صابرین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، وہ مومن ہیں، تو ان کا اس غم اور تکلیف پر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ما من عبد یصاب بمصیبت، کہ کسی بھی بندے کو، مومن بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھتا ہے کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، اور اس نقصان کا بہتر بدلہ اور نعم البدل اللہ تو مجھے عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا آجرہ اللہ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اللہ اس مصیبت کے بدلے اس کو اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اس نقصان کو بھی اللہ پورا کرتا ہے، بلکہ اس سے بہتر انداز میں پورا کرتا ہے۔ کیا دعا؟ کوئی نقصان پہنچنے پر، کوئی پریشانی آنے پر، کوئی تکلیف آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامند ابو سلمہ فوت ہو گئے، بڑی پریشان ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک زندگی کا ساتھی جو وفا کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور زندگی کے مشکل وقت میں کام آنے والا، وہ ساتھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائے تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، بڑی پریشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، آپ کا یہ فرمان سنا، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ابو سلمہ جیسا انسان تو شاید دنیا میں کوئی نہ ہو، یہ میرا نقصان بہتر انداز سے کیسے پورا ہوگا؟ ایک وقت آیا، اللہ نے اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ان کو منتقل کر دیا، آپ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی، ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہو گیا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ مجھے تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ابو سلمہ کے نقصان کو بہتر انداز میں پورا کر دیا، کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، امام الانبیاء، جو نبیوں کے سردار، اس شخصیت سے اللہ نے میرا نکاح کر دیا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک شکر اور دوسرا صبر۔ نعمتیں ملیں اس پر رب کے شکر گزار ہو جائیں، کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے تو اس میں صبر کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، دو چیزیں، یعنی تکلیف پر صبر بھی کرنا ہے
اور دوسرے نمبر پر اپنے تعلق کو رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ رب کی عبادت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، سجدے کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوا کرتے، کسی ٹینشن میں ہوا کرتے، تو بلال سے کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچائیے۔ مطلب کیا ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اذان دیجئے تاکہ ہم نماز ادا کریں، رب کے حضور پیش ہوں اور رب کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنی التجائیں، اپنی آرزوئیں رکھ سکیں اور اپنی پریشانیوں کا مداوع کروا سکیں۔ اور پھر جب انسان کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے، رب پر توکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے کے حالات بڑی جلدی بدل دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم الشان صحابی، ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے لگے، مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا، بیوی چھن گئی، اولاد چھن گئی، مال و دولت چھن گئی۔ مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ اس صحابی کا بھی ظرف دیکھیے، کہنے لگا اللہ کے رسول، اے عبد الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، ایک گھر ہے، یہ گھر آپ کا، دوسرا میرا، دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ بازار گئے، تجارت کی، پہلے دن اللہ نے فائدہ دیا، مزدوری کی، مزدوری میں اللہ نے فائدہ دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 4 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور ایک بیوی کو کئی من سونا جو ہے وہ بطور وراثت کے حصے میں آیا۔ یعنی جب کوئی خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو چاہے 1 ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، وہ ساری 1/8 میں شریک ہوتی ہیں۔ یعنی ان کو کل مال کا 8واں حصہ بیویوں کے درمیان وہ جو تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہاں 1/8 حصہ جب 4 بیویوں میں تقسیم ہوا تو کئی من سونا ایک بیوی کے حصے میں آیا۔ یہ اللہ نے حالات بدلے، اللہ نے اپنی رحمتیں کی، فضل کیا۔ کس نتیجے میں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف نے ان تکلیفوں پر، ان نقصانات پر صبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کی مدد، رب کی نصرت ان کے شامل حال ہوئی، اور مالک کائنات نے حالات بدل دیے، دنیا بھی بہتر کر دی اور آخرت بھی بہتر کر دی، کہ اللہ نے ان 10 صحابہ کرام میں آپ کا شمار کر دیا کہ جن 10 صحابہ کرام کے لیے دنیا میں اللہ نے جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے۔ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ نے حالات اچھے بنائے ہیں اس پر ہم رب کے شکر گزار ہو جائیں، اور اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو اس پر گلے شکوے نہ کریں، صبر کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ مالک کائنات جو حالات کو بدلنے والا ہے، جس نے حضرت ایوب کے حالات کو بدلا، جس نے حضرت یوسف کے حالات کو بدلا، جس نے حضرت یونس کے حالات کو بدلا، جس نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو بدلا، اور جس نے آپ کے صحابہ کرام کے حالات کو بدلا، وہ رب آج بھی وہی رب ہے، وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔